بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ صحابہ کرام جو تھے رضوان اللہ اجمعین، ان میں سب سے افضل صحابی کون سا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے کتابچے میں، یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ان کا چیپٹر ڈی ہے، ٹھیک ہے، اس میں شروع میں ہی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کچھ روایتیں لے کے آئے اور اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے، اور مرزا صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، ٹھیک ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ بعض اپنی ویڈیو بیانات میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اصل میں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سیاسی جو ہے وہ سیاسی خلیفہ تھے، سیاسی نائب تھے، اور وہ سیاسی روحانی خلیفہ ہیں۔ روحانی خلیفہ جو ہے یا علمی وراثت اصل میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملی۔ حالانکہ یہ تقسیم انہوں نے کہاں سے لی؟ یہ بالکل ایک بے بنیاد قسم کی بات ہے، ہم اس کو احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ بات تو یہ ہے کہ یہ تو صرف احادیث کا نام لیتے ہیں نا، یہ تو صرف ہیڈر چلاتے ہیں نا قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، باقی یہ بابوں کے اقوال نقل کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا یہ ایک بنیاد بنائی ہے اس بات کے لیے کہ حضرت علی جو ہے وہ افضل ہیں حضرت ابو بکر سے، یہ اس بات کی بنیاد بنائی ہے کہ سب سے پہلا شخص جو اسلام لایا وہ حضرت علی تھے۔ اچھا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اچھا، اس پہ ہم ایک علیحدہ ایپیسوڈ کریں گے کہ سب سے پہلے کون ایمان لایا۔ ابھی ہمارا اس وقت موضوع بحث یہ ہے کہ سب سے افضل کون ہے اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، خود ان کے گھر سے گواہی آ رہی ہے، گھر سے گواہی آ رہی ہے، اہل بیت سے تعلق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب جنازہ رکھا گیا، لوگ جمع ہوئے دعائے مغفرت کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں وہاں تھا، تو اچانک ایک آدمی نے پیچھے سے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت علی نے کہ اے عمر، مخاطب کیا، ابھی تو وہ فوت ہو گئے، کہ آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو عمل اور کردار کے اعتبار سے مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو، ٹھیک، اور میں تمنا کروں کہ میں اس جیسا بن کے اللہ تعالیٰ سے ملوں، یعنی میری تمنا یہ ہے عمر بن خطاب جیسا بن کے اللہ سے ملاقات کروں، اور آپ سے بہتر جو ہے وہ میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پہلے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر۔ پھر حضرت علی کہہ رہے ہیں میرا یہ یقین اس بنا پر تھا، یقین میرا اس بنا پہ تھا کہ میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا، یہ اب حضرت علی کی رائے نہیں رہے گی، اللہ کے وسلم کی بات ہوگی، غیب کی خبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، میں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ گئے، میں اور ابو بکر اور عمر اندر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر باہر نکلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر ہر وقت اس طرح سے موجود ہوتے تھے، لازم و ملزوم تھے، کہ جس طرح زندگی میں وہ آپ کے ساتھ تھے تو مجھے یہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، جی، اور دونوں کی قبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی ہیں۔ حضرت علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کرتے تھے تو اس طرح کچھ ذکر ہوتا تھا، میں ابو بکر اور عمر یہاں گئے، میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے، میں ابو بکر اور عمر نے فلانا کام کیا، تو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ تھے ان کی لائف، یعنی وہ زندگی میں ایک ساتھ ہی تھے، ایک ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ تو مجھے اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وفات کے بعد بھی اسی طرح سے ساتھ ہوں گے، اور اے عمر وہی کام ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جو ہے وہیں پہ مدفون ہے، اللہ کے وسلم کی صحبت انہیں وفات کے بعد بھی حاصل ہو گئی، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی 3671، محمد بن حنفیہ، اب محمد بن حنفیہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی والدہ کا نام اصل میں حنفیہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد یعنی حضرت علی سے پوچھا، ان کی والدہ کا نام حنفیہ تھا یا ان کے قبیلے کا نام بنو حنیفہ؟ نہیں، ان کی والدہ کا نام، نسبت تھی نا، وہ قبیلے کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ، اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے، بات ہی کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے۔
ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اللہ کے وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے، یعنی اس امت میں. اس سے متعین سوال کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بھی سیدنا علی بن ابی طالب تو انہوں نے جواب دیا حضرت ابو بکر. حضرت علی فرما رہے ہاں حضرت ابو بکر. میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے، ثم من، تو انہوں نے کہا حضرت عمر. دوسرے نمبر پہ سب سے افضل کون ہے؟ حضرت عمر. پھر جو ہے نا وہ حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان، مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں تیسری مرتبہ یہ سوال کروں گا کہ کون ہے افضل تو وہ کہیں گے حضرت عثمان. یعنی آپ دیکھیں ترتیب نہ صرف حضرت علی کے ذہن میں ہے، ان کے اولاد کے ذہن میں بھی ترتیب ہے. جی جی بالکل، اور اولاد گواہی دے رہی ہے. اس کے بعد حضرت عمر. مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اب آپ حضرت عثمان کا نام ذکر کریں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد پھر آپ افضل ہیں. یعنی محمد بن نبی نے کہا اس کے بعد پھر آپ کا نمبر ہے یہ، لیکن دل میں ان کے بھی تھا کہ حضرت عثمان. یہ سن کر انہوں نے کہا، حضرت علی نے کہا میں تو صرف عام مسلمانوں جیسا ایک آدمی ہوں. خیر یہ تو ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ عاجزی تھی، انکساری. یہ والا جملہ عاجزی اور انکساری والا تھا، لیکن پہلا جو ہے پہلے والے جملے کو کہنا کہ جی وہ عاجزی اور انکساری تھی، نہیں، وہ حقیقت کا بیان تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، یہ 3655. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، عہد مبارک میں ہی، ہم صحابہ کرام کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو ہم سب سے افضل اور بہتر حضرت ابو بکر کو قرار دیتے، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کا درجہ آتا. کون کہہ رہا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ کرام سب سے بہتر، رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سب سے بہتر صحابہ کرام کس کو قرار دیتے؟ حضرت ابوبکر. تو یہ کون سی سنت ہو گئی؟ سنت تقریری، یعنی جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش تائید ہو وہ سنت ہے. تو یہ تو سنت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فضیلت ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے کہ سب سے افضل اس امت میں حضرت ابوبکر ہے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد کی حضرت ابو بکرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا بھائی کسی نے خواب دیکھا، تو ایک آدمی نے کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ترازو اتری ہے اور آپ کا اور حضرت ابو بکر کا وزن کیا گیا. یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے میں حضرت ابو بکر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا پلڑا بھاری ہو گیا. ٹھیک ہے، واضح بات. پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا وزن کیا گیا تو حضرت ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کا وزن کیا گیا تو پھر حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہو گیا اور پھر ترازو اٹھا لی گئی. ٹھیک ہے، حضرت عثمان کے بعد ترازو اٹھا لی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ یہاں پہ بھی کس کس کا وزن کیا جا رہا ہے؟ بالکل واضح ہے یہ بات بھی کہ سب سے افضل جو ہے وہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جیسا حضرت ابو بکر کا دور نہیں تھا، یہی مراد ہے نا، ایسا ہی ہے. یا حضرت ابو بکر کے دور جیسا حضرت عمر کا دور نہیں تھا، حضرت عمر کے دور جیسا حضرت عثمان کا دور نہیں تھا، لیکن ترتیب یہی ہے، ترتیب یہی ہے، کہنے کا مقصد یہی ہے. تو ان روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، واضح طور پہ یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر اس امت میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خود کا بیان ہے اور پھر تمام صحابہ کا اجماع ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تمام صحابہ کا اتفاق ہے، اور وہ اتفاق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی صحابہ اکرام کے درمیان یہ بات واضح تھی کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہے. تو ہمیں تو اس پہ کوئی اشکال نہیں، اور امت کو اس پہ کوئی اشکال نہیں، کوئی اشکال نہیں. تو ایسا وہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، اب بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے ہیں جیسے قوالوں نے آ کے معروف کر دیں علی دا پہلا نمبر، ٹھیک ہے، تو اس میں پبلک میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ رائج ہو گئیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. ڈاکٹر صاحب یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے قوالوں کی بات کی، ان کی باتوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا، لیمن کی بات کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. علمی طور پہ علماء، میرا خیال ہے اس پہ تو اجماع ہے شاید امت کا، اس پہ تو کوئی اتفاق ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ شرارت اگر کسی کا کرنے کا جی چاہتا ہے عام عوام کو گمراہ کرنے سے متعلق، تو پھر وہ ایسی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، ہم آپ کے پاس نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ.
تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.